اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 24، 24 نمبر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ فریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والمحصنات، محصنات جو ہے وہ عورتیں ہیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، یعنی کہ شادی شدہ۔ تو اللہ نے جب یہ بتا دیا یہاں پر، اس سے پہلے جو آیت تھی جس میں کہا گیا کہ بھئی یہ تمام جو ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جو بھی رشتے تھے خون کے یا پھر دودھ کے یا پھر شادی کے، تو وہ سب تمام رشتوں میں کون کون سی مطلب عورتوں کے ساتھ شادی مطلب حلال نہیں ہے، منع ہے، وہ اللہ نے پوری لسٹ دے دیا۔ اب اس آیت کے اندر آتا ہے والمحصنات من النساء، یعنی عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ عورت ہے۔ اگر شادی شدہ عورت ہے تو وہ بھی تو منع ہے، وہ بھی تو کسی کے نکاح میں ہے وہ تو اگر جب تک اس کی طلاق ہو، پھر اس کی عدت پوری ہو، تبھی جا کے تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ وہ کسی کے نکاح میں ہے تو تم تو شادی نہیں کر سکتے نا، تو وہ بھی وہی ہے کہ وہ تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہے۔ والمحصنات، اور یہ محصنات وہ ہے جو مطلب جس میں آتا ہے کہ حسن ورڈ آتا ہے، بڑا ہے سواد اور نون، حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، فورٹریس۔ تو یعنی انسان یعنی جو شادی جو ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے لیے ایک قلعہ ہے وہ اس کا، تو وہ اس قلعے کے اندر ہے، اس لیے وہ محصنات ہے۔ تو والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ ہیں اپنے یعنی اس قلعے کے اندر ہے وہ، الا ما ملکت ایمانہم، تو یعنی وہ جو شادی شدہ ہے وہ تو تمہارے لیے منع ہے بالکل، اور پھر الا ما ملکت یعنی وہ جو تمہاری ملکیت ہے، ایمانکم تمہارے سیدھے ہاتھ، یعنی جو تمہارا سیدھا ہاتھ جو اس کو پزیس کرتا ہے، جو تمہاری ملکیت ہے وہ، اور وہ کون ہے؟ وہ جو مطلب جو کیپٹیوز ہے، تو وہ اس کے لیے یعنی سوائے اس کے، یعنی کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ہے اگر، اور اگر وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب وہ مطلب کہیں سے وہ کیپٹیوز کو لایا جاتا ہے، اور جہاں ان کے شوہر جو ہے وہ پہلے ان کے جو شوہر تھے وہ تھے جو کہ کافر تھے یا مشرک تھے، تو وہ عورتیں جو اب کیپٹیو ہیں تو اب وہ تمہاری باندی یا قنیز یا غلام ہے، اور وہ اس کے لیے پھر تم کو اجازت ہے۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم یعنی کہ مطلب اللہ نے جو حکم لکھ دیا، جس کے لیے منع کر دیا کہ یہ سب تمہارے لیے منع ہی ہے، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تمام یہ اس طرح کی شادی یا جو بھی ہے، جو بھی اس میں رشتے بتائے گئے وہ تمام کے لیے، تو اب وہ اللہ کا حکم ہے، اور علیکم جو ہے کا مطلب ہے اب تمہاری وہ ذمہ داری ہے، یعنی کہ تمہارے پہ اب وہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو برابر سے نبھاؤ، کیونکہ اللہ نے جو صحیح چیز جو تھی وہ کتاب میں قرآن میں اللہ نے دے دیا، اللہ نے اپنا حکم جو ہے وہ لکھ دیا، دے دیا۔ کتاب اللہ علیکم، علیکم یعنی تمہارے پہ اب ذمہ داری ہے، وہ رسپانسبلٹی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ،
اور حلال ہے یعنی جتنے رشتے ناتے بتائے گئے بھائی کہ جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماسی، پھپھی، یعنی سب رشتے بتا دیے، 2 بہنیں، اور پھر ان کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، پھپھی بھتیجی کو نہیں، خالہ بھانجی کو نہیں، تو ایسے بہت سارے، پھر دودھ بھائی بہن میں سے جو ہے جو بہنیں ہیں، اور جو اگر اس میں جو خالہ ہے ماسی وہ بھی نہیں، تو اتنے سارے رشتے برابر بتا دیے گئے. اب اس کے علاوہ دنیا میں تو بہت ساری عورتیں ہیں نا، تو ان سب کو چھوڑ دو جن کے لیے پروہیبیشن ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی تمہارے لیے حلال ہے ان کے علاوہ اور جو بھی ہے. تو ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ تمہارے لیے لافل ہے، مگر لافل تو اللہ نے بول دیا حلال ہے، لیکن ان تبتغوا بے اموالکم، تاکہ تم جو ہو وہ سیکھ کرو، یا مطلب تم ان سے چاہو کہ اپنا مال جو تم دیتے ہو اپنی پراپرٹی میں سے، یعنی ڈاور، یعنی تمہارا ارادہ شادی کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم مزہ کرے اور نکل گئے، وہ نہیں. تو جو عورتیں باقی کی ہے دنیا کے اندر، ان میں سے کسی سے بھی شادی کرو، نکاح کرو، تمہارا ارادہ نیک ہونا چاہیے کہ گھر بسانے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم نے مزے کیے اور نکل گئے، تو گھر بسانا نہیں ہوا وہ. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یعنی کہ تم باقی کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر سے کسی سے بھی نکاح کرو تم، وہ حلال ہے تمہارے لیے. اور یہ کہ تم ان سے چاہتے ہو گھر بسانا شادی کر کے، یعنی اپنے شادی کر کے تم اپنی ان کے ساتھ میں یعنی کہ گھر بسانے کا سوچ رہے ہو، اور اپنی پراپرٹی اپنے مال میں سے ان کو ڈاور دیتے ہو جو کہ ان کا حق ہے. اور محسنین، یعنی محسنین یہ وہی حسن ورڈ ہے اس میں، کہ ان کو تم یعنی کہ اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، غیر مسافہین. اور غیر مسافہین یعنی کہ یعنی تم ان سے کوئی ایسے ہی یعنی لسٹ کا کوئی رشتہ نہ رکھو، یا پھر ان سے شادی نہ کرو اور یوں ہی تعلقات بناؤ اور بس تھوڑا انجوائے کرو نکل جاؤ. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو ہے تعلقات مسافہین وہ نہیں، اس لیے کہا گیا غیر مسافہین. یہ مسافہین والی بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر تم یعنی جو عورتیں باقی جو دنیا بھر میں ہیں جن میں سے تم شادی کر سکتے ہو، تو لیکن تم ان کے ساتھ اپنا گھر نبھانے کا سوچو، اور اپنے مال میں سے اپنی پراپرٹی میں سے اس کو ڈاور دو، اور اس کو اپنا جو نکاح ہے جو قلعہ ہے اس میں لاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم صرف چند دنوں کا یعنی لذت حاصل کرو نکل جاؤ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اس میں وہی ہے فَاسْتَمْتَعَ یعنی متا ورڈ ہے اندر، یعنی انجوائے کے لیے. تو جو بھی تم ان اپنی جو بیوی کے ساتھ انجوائے کرتے ہو، منہن فآتوہن، تو پھر ان کو ادا کرو، اجورہن ان کے مہر، ان کا ڈاور، فریضتاً یہ فریضہ ہے جس کو تم کو ادا کرنے کا ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، ولا جناح کہ اس میں کوئی بلیم نہیں تم پر، فیما کہ اس میں کہ جو تراضیتم یعنی آپس میں تم دونوں مل کے اگر کوئی چیز چاہتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ڈاور کے اندر سے ہم اتنا میں تم کو دے دیتی ہوں، یا اتنا میں معاف کر دیتی ہوں، یا یہ کہ مطلب اتنا جو زیادہ طے تھا اس کو بولتے ٹھیک ہے تھوڑا کم کر دو، یا اس طرح سے، یا آدمی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کر دینا چاہ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، یعنی کہ تم نے وہ فریضہ جو ہے جو اس کو ادا کیا.
اس کو پورا کیا تم نے، وہ فرض ہے. ان اللہ کان علیمن حکیما، یقیناً اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو سب خبر ہے، سب پتا ہے، اور وہ بہت ہی وائز ہے، وزڈم والا. Also prohibited are women already married except those whom your right hands possess. Thus has Allah ordained prohibitions against you. Except for these, all others are lawful, provided you seek them in marriage with gifts from your property, desiring chastity, not fornication. Give them their dowry for the enjoyment you have of them as a duty, but if after a dowry is prescribed, you agree mutually to vary it, there is no blame on you, and Allah is all-knowing, all-wise. اس کی نوٹ ہے whom your right hands possess 537، اور پھر دوسری نوٹ ہے جہاں پہ کہ desiring chastity not fornication 538. تو 537 جو ہے اس میں ہے whom your right hand possess یعنی captives، کیونکہ وہ اب وہ ہے جو captive ہے، یعنی کہ وہ قیدی ہے. اور پھر 538 جو ہے اس میں ہے after defining the prohibited degrees، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمام جو ہے اس کے لیے منائی ہے اور یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے شادی کے لیے. یہ تمام بتا دینے کے بعد ان تمام درجات کو the verse proceeds to say that women other than those specified may be sought in marriage، کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو تم اپنے نکاح کے لیے تلاش کر سکتے ہو یا حاصل کر سکتے ہو. but even so not from motives of lust، یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ صرف چند دنوں کی مطلب مزہ حاصل کرو اور پھر ختم. but in order to promote chastity between the sexes، یعنی کہ تمہارے اندر یعنی کہ پاکیزگی اور مطلب ایک شرافت والی بات ہونی چاہیے کہ تم کو گھر بسانا ہے. میرج ان دا اوریجنل عربک از ہیئر ڈسکرائبڈ، کہ اوریجنل عربک کے اندر شادی کے لیے کیا ورڈ تھا، بائی اے ورڈ وچ سجیسٹ اے فورٹریس، حصن. حصن جو ہے وہ فورٹریس ہے یعنی قلعہ. میرج از دیر فور دا فورٹریس آف چیسٹیٹی، یعنی کہ شادی جو ہے نکاح جو ہے وہ ایک پاکیزگی کا قلعہ ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ نوٹ آتی ہے 539. But if after a dower is prescribed, you agree mutually to vary it. تو یہ اس پر ہے یہاں پر 539. As the woman in marriage surrenders her person، کہ عورت جو ہے جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پورا دے دیتی ہے نا، سرنڈر کرتی نا. So the man also must surrender، یعنی مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی سرنڈر کرے at least some of his property according to his means، جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق، جو اس کی پراپرٹی مال متا جو بھی اس کے پاس ہے اس میں سے اس کو دینا چاہیے. یہ ہوگا کہ یہ مرد کی طرف سے یہ جو سرنڈر کرنا. مگر اکثر یہی ہوتا ہے کہ مرد لوگ جو ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ پرانی جو مہر ہے ڈاور کم سے کم کتنا دے سکتے وہ دو، کہ بھئی بولو اچھا بی بی فاطمہ کی دیں گے 127 روپیہ، اور خود بڑے سے بڑا ڈاوری وصول کریں گے. اینڈ دس گیوز رائز ٹو دا لا آف ڈاور، یہی ہے جو قانون ڈاور کا ہے، وہ یہی ہے کہ پراپرٹی جو مرد کی ہے وہ اس میں سے اس کو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے. A minimum dower is prescribed, but it is not necessary to stick to the minimum. دیکھا منیمم جو ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی کم سے کم اتنا دے، اتنا دو کم سے کم. جس کے پاس نہیں ہے اس کو کیا بولیں گے؟ جن کے پاس نہیں ہے
تو وہ کیا کریں گے پھر؟ ان کو یہ ہے کہ وہ کم سے کم میں دیں گے، لیکن کیا اس کم سے کم کو پکڑ کے رکھ لیں گے؟ کیا ہم وہ کم سے کم پہ ہی چٹک جائیں گے؟ لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کم سے کم کے اوپر ہی پکڑ کے بیٹھ جاؤ. اینڈ ان دا نیو ریلیشن شپ کریٹڈ، یعنی یہ جو نیا رشتہ بن رہا ہے، the parties are recommended to act towards each other with the greatest confidence and liberality. یعنی جو نیا رشتہ بنتا ہے اس میں دونوں پارٹی کے لیے یہ ہے کہ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا آپس میں بہت زیادہ اعتماد ہو، اور کھلے دل سے کرو جو بھی کرنا ہے، کھلے دل سے ہونا چاہیے.